دوستو یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک ریاست جہاں پر ظلم تھا، اس ظلم سے تنگ آ کر وہاں کی عوام اس ریاست کو چھوڑ کر جا رہی تھی کہ وہ اس ریاست پر خدا کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہاں پر قحط نازل ہو گیا۔ وہاں کی ظالم حکومت کو پھر بھی احساس نہ ہوا کہ یہ قحط خدا نے ان پر عذاب کی صورت میں کیوں نازل کیا۔ ان کے ظلم بڑھتے ہی جا رہے تھے کہ جانور بھی ان کے ظلم سے تنگ تھے۔ پھر اس ملکہ کو، اس حکومت کو اپنی غلطیوں کا احساس اس وقت آیا جب اس بادشاہ کی نسل ہی نہ چل سکی۔ اس بادشاہ کی جو اولاد ہوتی وہ مر جاتی، جو اولاد ہوتی وہ 10 دن کے بعد مر جاتی۔ پھر ان کو پتہ لگا ان سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں جو خدا کو نامنظور ہوئیں۔ انہوں نے اپنی حکومت کے غرور میں اپنی عوام پر اتنے ظلم کیے جو نہ کرنے والے تھے، لیکن خدا کا عذاب ان پر نازل ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ اس عذاب کو دور کرنے کے لیے وہ بادشاہ اور ملکہ دنیا کے ہر کونے میں گئے، ہر پیر فقیر پر گئے، لیکن مایوس، جیسے عوام مایوس ہو کر ایک دن یہاں سے چلی گئی تھی، ویسے ہی آج اولاد نہ ہونے کے غم سے بادشاہ اور ملکہ بھی مایوس ہو چکے تھے اور دنیا کے ہر کونے میں علاج تلاش کیا، پر علاج نہ ملا۔ جو بچہ ہوتا 10 دن کے بعد مر جاتا، جو بچہ ہوتا 10 دن کے بعد مر جاتا۔ اسی طرح سالوں گزر گئے۔ پھر ایک دن اس دنیا میں ایسا سورج طلوع ہوا کہ دنیا سے مایوسی مٹ گئی، ظالموں کے ظلم تھم گئے۔ اس ابھرتے ہوئے سورج کا نام حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر دنیا میں ابھرتے ہوئے سامنے آئے۔ اس مووی میں آپ کو غوث اعظم دستگیر کی حقیقت پر کہانی مبنی ملے گی۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اپنی عوام کو واپس ملک میں لانے کے بعد بھی بادشاہ اور ملکہ کو اولاد نہ نصیب ہو سکی۔ جو اولاد ہوتی 10 دن کے بعد واپس اس دنیا سے چلی جاتی۔ یہ غم بادشاہ اور ملکہ کو کھائے جا رہا تھا، لیکن ملک میں، ریاست میں سکون تو کر دیا، خوشیاں بھی دے دی، لیکن پھر بھی غلطی کا ازالہ نہ ہو سکا۔ آج بھی وہ اب بھی اداس ہیں۔ پھر کسی نے ان کو کہا کہ بغداد میں ایک شیخ عبدالقادر جیلانی نامی جو آپ کی یہ مشکل حل کر سکتا ہے۔ جب ان کو کسی کا یہ پیغام معلوم ہوا تو انہوں نے کہا پہلے اسے آزمایا جاتا ہے، کیا یہ شیخ عبدالقادر جیلانی اس قابل ہیں بھی کہ ہماری مدد کر سکیں؟ انہوں نے آزمائش کے طور پر شیخ عبدالقادر کو آزمانے کے لیے کچھ لوگ بھیجے کہ جاؤ آزماؤ کہ وہ شخص جس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، کیا وہ سچ میں اللہ کے ولی ہیں؟ ان کو خدا نے اتنی طاقت بخشی ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکے؟ تو کچھ لوگ بادشاہ ملکہ نے روانہ کیے بغداد کی طرف کہ وہ جائیں، شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کو آزمائیں کہ وہ جنہیں خدا نے اتنی طاقت بخشی ہے اس قابل ہیں بھی ہماری مدد کریں۔ جب ملکہ اور بادشاہ کے بھیجے ہوئے بندے بغداد پہنچے تو انہوں نے سوچا اب غوث کو کس طرح آزمائیں کہ پتہ لگے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس پہ غیب کی طاقت ہے، اسے خدا نے اتنی طاقت بخشی ہے یہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ چلو آج اس غوث اعظم دستگیر نامی انسان کو بھی آزماتے ہیں کہ سچ میں اللہ کا ولی ہے، جس کی اتنی شہرت سن کر ہم بغداد تک آئے ہیں۔ آج اس کو آزماتے ہیں کہ یہ ہمارا سچ جھوٹ پکڑتا ہے یا نہیں، کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے بادشاہ ملکہ کی مدد کر سکے گا۔ ان میں سے کچھ ساتھیوں نے مرنے کا دکھاوا کیا، مشورہ کیا کہ ہم آدھے مرنے کا دکھاوا کریں گے اور باقی تم ہمارا جنازہ پڑھوانے کے لیے غوث کے پاس جاؤ گے۔ جب انہوں نے یہ بات مشورہ صلاح کر لیا تو انہوں نے کہا چلو اب غوث کی طرف چلتے ہیں، ایسے اس انسان کا سچ جھوٹ سامنے آ جائے گا کہ سچ میں ولی ہے یا صرف دکھاوا کرتا ہے نیک بننے کا، یا صرف شہرت ہی ہے اس کی۔ جب وہ نکلے مشورہ صلاح کر تو کچھ ساتھی انہوں نے لٹا دیے جنازے کے طور پر،
اور لے چلے گوس کے پاس بولنے ہمارے ساتھی چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں اس دنیا سے، تو آپ ان کا جنازہ پڑھ دیں۔ تو غوث پاک نے ایسا ہی کیا، ان کے کہنے پر ان کا جنازہ پڑھ دیا۔ جو دوسرے ساتھی تھے وہ دل میں سوچنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو اسے پتہ لگ جاتا اب تک کا کہ ہم تو ڈرامہ کر رہے تھے، ہم تو ایکٹنگ کر رہے تھے، ہم صرف گوشت کو ازما رہے تھے، لیکن اس نے تو جنازہ پڑھ دیا، اسے تو کچھ نہ پتہ لگا کہ ہم جھوٹے ہیں یا سچے ہیں۔ جب غوث پاک نے جنازہ پڑھ دیا تو جو دوسرے ساتھی تھے وہ جنازہ اٹھا کر باہر لے گئے اور اپنے ساتھیوں کہنے لگے اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، لیکن وہ ساتھی جاگ نہ سکے کیونکہ وہ جنازہ غوث پاک نے پڑھا تھا۔ وہ جو زندہ تھے، جن کا زندہ کا جنازہ پڑھا تھا، ان کو خدا نے غوث کی عزت رکھنے کے لیے مردہ کر دیا۔ جو غوث کو آزمانے آئے تھے، زندہ تھے، وہ مردہ ہو گئے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، ہمارے تو ساتھی زندہ تھے۔ وہ واپس آئے غوث اعظم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو آزمانے کے لیے یہ کام کیا تھا، لیکن ہمارے ساتھی تو زندہ تھے، یہ تو مردہ ہو گئے، یہ کیا ہم سے گناہ ہو گیا؟ تو غوث اعظم دستگیر نے خدا سے دعا کی اور انہیں دوبارہ زندہ کر دیا خدا نے۔ غوث اعظم دستگیر کی دعا پہ خدا نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن وہ جو لوگ تھے اپنے ساتھیوں کو زندہ تو کر لے گئے، لیکن انہوں نے اصل بات نہ بتائی، کیونکہ انہیں پیچھے سے بادشاہ اور ملکہ سے حکم اتنا ملا تھا کہ صرف غوث اعظم دستگیر کو آزمانا ہے۔ کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ ہماری مدد کر سکیں؟ وہ آزما لیا انہوں نے، اور جا کر سارا بیان انہوں نے بادشاہ اور ملکہ کو سنا دیا۔ جب بادشاہ اور ملکہ نے سارا بیان سنا تو ملکہ خوشی سے جھوم اٹھی، وہ خوشی سے جھومنے لگی کہ چلو خدا نے دنیا میں کوئی ایسی ہستی پیدا کی ہے، کوئی ایسی عظمت پیدا کی ہے جو اس کے کام آ سکے گی۔ اس کو ایک امید مل گئی، اسے امید کی نئی روشنی، نئے کرن مل گئی۔ تو ملکہ نے انتظار کیا کہ جب وہ دوبارہ ماں بنے گی تو اپنے بچے کو غوث کے پاس لے کر جائے گی۔ اس نے سال بھر انتظار کیا، اور اس کے انتظار سے یہ ہوا کہ ملکہ ماں بنی اور ملکہ کی اولاد ہوئی۔ اور ملکہ کے جب اولاد ہو گئی تو ملکہ نے کہا کہ اب ہمیں غوث کی طرف جانا چاہیے، اس سے پہلے ہمارا بچہ واپس اس دنیا سے جائے ہم غوث کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے دعا کرواتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ملکہ سے کہ ہم تھوڑا رک جاتے ہیں، کیا پتہ میرا یہ لگتے جگر اب ہمیں کبھی چھوڑ کر نہ جائے۔ خدا تو عظیم ہے، وہ اس کو ہم سے جدا نہ کرے، اسے دوبارہ مردہ نہ کرے، یہ زندہ ہی رہے ساری عمر۔ ملکہ بولی کہ اب تک اتنے سالوں سے تو کوئی جیوت نہ رہا میرا بچہ، میری کوئی اولاد زندہ نہ رہ سکی، 10 دن بعد مر جاتی تھی، یہ بھی نہ کہیں چلی جائے۔ بادشاہ نے ملکہ کی بات پر غور کیا اور وہ مان گئے غوث اعظم دستگیر کے پاس جانے کے لیے۔ 5ویں دن تیار ہو کر دونوں نکلے سفر بغداد کے لیے۔ سفر بغداد پر جانے کے لیے نکلے ہی رستے میں ان کا وہ بچہ، ان کا لال دنیا سے جا چکا۔ ملکہ رو اٹھی کہ میرا بچہ جاگ نہیں رہا، میرا بچہ بول نہیں رہا، میرا بچہ ہل نہیں رہا، میرا بچہ دودھ نہیں پی رہا، یہ کیا ہو گیا؟ ہمیشہ تو میرا بچہ 10 دن بعد مرتا تھا، یہ آج 5ویں دن ہی کیا ہو گیا اس کو؟ یہ خدا نے کیا کر دیا؟ پر خدا تو عظیم ہے، خدا کسی بھی وقت کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، کسی کی بھی جان دے سکتا ہے، خدا عظیم ہے۔ ملکہ رو رو کے بے حال ہو گئی۔ بادشاہ ملکہ کو سمجھانے لگا کہ خدا تو اپنا مرضی کا مالک ہے، تم چپ ہو جاؤ، تم چپ ہو جاؤ، تسلیاں دینے لگا بادشاہ ملکہ کو۔ لیکن ملکہ ایک ماں تھی، ایک ماں کا دل تو ماں ہی جان سکتی ہے۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ اب کون میری مدد کرے گا؟ میرا بچہ زندہ ہوتا تو غوث اعظم دستگیر میری مدد بھی کر دیتے، یہ تو پہلے ہی مر گیا ان کے پاس پہنچنے سے پہلے۔ ملکہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ بادشاہ نے کہا ملکہ کو اب ہم جب بغداد کے لیے نکل ہی چکے ہیں اور ہمارا لگتے جگر تو رستے میں ہی مر گیا ہے، تو کیوں نہ بغداد کا سفر ہی پورا کر لیں؟ جس ہستی کو دیکھنے آئے تھے چلو اس کا دور سے ہی دیدار کر لیں۔ ملکہ کا رو رو کے برا حال تھا، ملکہ کا لگتے جگر اس کے ہاتھوں میں تھا، لیکن بادشاہ نے سفر بغداد روکا نہ اور وہ بغداد کے سفر کے لیے روانہ رہے۔ تو سفر روانہ رکھا بغداد کا۔ تو جب بغداد پہنچ گئے بادشاہ اور ملکہ روتی رہی۔ ملکہ کا رو رو کے برا حال تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی روتے روتے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ بغداد پہنچتے ہی ملکہ کو کیا ہو گیا،
یہ بے ہوش بھی ہو گئی۔ وہ ایک ماں تھی، ایک ماں کا دل تھا جو اپنے بچے کی محبت میں رو رہی تھی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ تو بغداد کے ایک انسان نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے سارے حال بتایا، سارا حوال بتایا کہ یوں ہوا یوں ہوا۔ تو اس آدمی نے کہا انہیں ہوش میں لاؤ۔ تو وہ ملکہ کو ہوش میں لے کر آئے۔ پھر اس آدمی نے انہیں ہوش میں لانے کے بعد ملکہ کو حوصلہ دیا۔ تو اس آدمی نے کہا ملکہ کو کہ غوث پاک وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ بچوں کہتے ہیں زندہ ہو جاؤ تو بچے زندہ ہو جاتے ہیں، بچوں کہتے ہیں مردہ ہو جاؤ تو بچے مردہ ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی وہاں جا کر اپنے بچے کو رکھ دیں ان بچوں کے درمیان میں، کیا پتہ آپ کے بچے بھی زندہ ہو جائیں۔ عورت حیران ہو گئی اس بات کو سن کر کہ غوث پاک بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس ملکہ عورت نے پوچھا اس شخص سے کہ غوث پاک کی عمر کتنی ہے؟ تو اس انسان نے کہا کہ غوث پاک تو خود بچے ہیں، لیکن ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ملکہ حیران ہو گئی۔ غوث علیہ السلام کے کرشمے تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ غوث علیہ السلام ایک عظیم ہستی ہیں، غوث علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، غوث علیہ السلام پر خدا مہربان ہے، غوث نیک ہیں تو سچے ہیں۔ ایک بار ہمارے بغداد کے لوگ جنگل سے گزر رہے تھے، ان لوگوں کے ساتھ غوث اعظم بھی تھے۔ ان لوگوں کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ ان ڈاکوؤں نے سب کو کہا کہ تم لوگ سچ بولو اور جس کے پاس جو کچھ ہے دے دو، نہیں تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے جو تھا دے دیا، کچھ چھپو لیا۔ جب ڈاکو جانے لگے تو غوث علیہ السلام نے بولا کہ میرے پاس بھی پیسے ہیں، میری جیب میں میری ماں نے سی رکھے ہیں۔ غوث علیہ السلام نے ان ڈاکوؤں سے سچ بولا۔ غوث علیہ السلام کی سچائی پر ڈاکو اتنا مہربان ہوئے، خدا نے ان ڈاکوؤں کے دل میں اتنا کرم کیا کہ ان ڈاکوؤں نے ڈاکو گیری چھوڑ دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ایسے ہیں غوث علیہ السلام۔ اس بغداد کے انسان نے غوث کی ایسی تعریف کی کہ وہ ملکہ جو غم میں تھی وہ اور خوش ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں جاتی ہوں ابھی اس غوث کے پاس جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو نیک ہیں، جو مسلمانوں کے مسلمان ہیں، جو پیروں کے پیر ہیں۔ میں اس کے پاس جاتی ہوں، جن کی اتنی تعریف سنی ہے، آج ان کو آنکھوں سے دیکھ بھی لوں۔ تو اس عورت نے جا کر جہاں غوث علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے وہاں اپنا بچہ رکھ دیا۔ جب غوث علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں کہہ رہے تھے مردہ ہو جاؤ، بچے مردہ ہو گئے، بچوں کا جاگ جاؤ تو جاگ گئے۔ تو عورت نے کہا کہ میرا بچہ تو جاگا نہیں، میں تو اپنا بچہ زندہ ہی لے کر جاؤں گی۔ تو غوث علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اور خدا نے اس عورت کا بچہ زندہ کر دیا۔ جب اس ملکہ نے اپنے بچے کو زندہ دیکھا تو خوشی سے اور نہال ہو گئی، اور اپنے بچے کو اٹھا کر بادشاہ کے پاس چلی گئی اور جا کر سارا بات بتائی کہ میرا بچہ تو زندہ ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے اس غوث علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا؟ ملکہ بولی کہ میں تو اپنے بچے کی خوشی میں شکریہ ادا کرنا ہی بھول گئی۔ تو بادشاہ اور ملکہ غوث علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے اور وہاں جا کر غوث کے والد سے شکریہ ادا کیا کہ ہمارا بچہ مردہ تھا، آپ کے بچے نے زندہ کر دیا۔ ہمارا بچہ 10 دن کے بعد مر جاتا تھا، آج ہم آپ کی طرف آ رہے تھے اور یہ 5 دن پہلے ہی مر گیا۔ آپ کے لگتے جگر غوث نے ہمارے بچے کو زندہ کر دیا۔ جب غوث گھر آئے تو غوث کے والد نے کہا کہ تم نے ابھی سے یہ کام شروع کر دیے۔ تو غوث جو بچپن میں معصوم تھے انہوں نے کہا کیا ہوا، ذرا سی دیر ہی تو ہو گئی، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، سب بچے زندہ جلدی ہو گئے، اسے زندہ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا، لکھا نظر آ رہا تھا مردہ، ہم نے وہاں زندہ لکھا تو یہ زندہ ہو گیا۔ غوث علیہ السلام کے والد اس بات پر مسکرانے لگ گئے کہ خدا نے غوث کی دعا پر اس ملکہ، اس عورت کی بچے کی زندگی بخش دی۔ ملکہ نے پھر جھوم کر کہا پیران دے پیر، پیران دے پیر، پیران دے پیر، وے سونے غوث دستگیر، پیران دے پیر، پیران دے پیر، وے سونے غوث دستگیر،
ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਵੇ ਸੋਹਣੇ ਗੌਸ ਦਸਤਗੀਰ। ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਵੇ ਸੋਹਣੇ ਗੌਸ, ਵੇ ਸੋਹਣੇ ਗੌਸ ਦਸਤਗੀਰ। ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ पीर। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर लाइक दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।